تو آگے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا۔ نمازی اپنے رب سے کہہ رہا ہے، بات کرتے ہوئے، مخاطب ہوتے ہوئے، اے اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ اور بعض نے ترجمہ اس کا کیا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جو اس کا صحیح ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کنز الایمان میں کیا، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دیکھنا اور ہوتا ہے، چلنا اور ہوتا ہے، دیکھا دور سے بھی جاتا ہے، اور کامیابی اس وقت ہے جب انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس راستے کی تعریف کہ وہ راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا۔ انعمت علیہم، اللہ رب العزت سے بندہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جو سیدھے راستے والے ہیں لوگ ہیں، اور ان لوگوں پر سیدھے راستے پر چلنے کی وجہ سے تیرا انعام ہوا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس میں 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو بندہ نماز میں رب سے مانگ رہا ہے، کچھ کیا مانگ رہا ہے؟ کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ مطلب کیا؟ نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا۔ بندہ رب سے یہ مانگ رہا ہے، اور پھر کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے بھی بندہ رب سے مانگتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، ہم نماز میں کہہ رہے ہیں ولا الضالین، گمراہ لوگ جن پر غضب ہوا، جن پر عذاب ہوا، جو گمراہ ہیں موجودہ دور میں یہود و نصارہ ہیں۔ نماز میں ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلا۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ نماز میں ہم مسجد میں کھڑے ہو کر یا گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا، اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں ہماری زندگی کے سارے معمولات جو ہیں ان کو دیکھ کر گزارنے کے لیے ہمارا دل کرتا ہے کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیسے نماز قائم ہوگی؟ جو رب سے بات کی ہے کم از کم اس پر تو قائم رہیں۔ تو نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں، جو عقائد، جو نظریات نماز میں رب کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہہ کے آئے ہو، نماز کے باہر بھی انہی باتوں پر قائم رہو، پھر نماز قائم ہوگی۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی اگر مطلب سمجھ آتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، آنا چاہیے۔ اگر نہیں آتا تو خیر کوئی بات نہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی، اس کے بعد ہم پھر اپنے رب کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، خود کو جھکاتے ہیں، اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم مغرور نہیں ہیں، اور پھر عاجزی میں جا کر اپنے رب کی تسبیح جو بیان کرتے ہیں۔ اور انسان کی فطرت ہے جب بھی کوئی بڑی ذات کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے نا، کہ مثال کے طور پر فلاں جو ملک کا وزیر ہے، یا فلاں ایم پی ہے یا ایم این اے ہے، یا فلاں ملک کا صدر ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، یہ کہتے ہوئے بندہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی کا بچہ کسی یونیورسٹی کو، کالج کو ٹاپ کرتا ہے تو اس کے کزن، اس کے رشتہ دار، اس کے والدین، بہن بھائی اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں جو بچہ جس نے یونیورسٹی کو ٹاپ کیا تھا وہ میرا بھائی ہے یا وہ میرا کزن ہے، اپنا تعارف کرواتے ہیں۔
اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں. اور بندہ نماز میں جب جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں جا کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے عاجزی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو جھکا ہوا ہوں، لیکن سبحان ربی العظیم، جو میرا رب ہے نا، میرا رب جو میرا مالک ہے وہ عظیم ہے، وہ پاک بھی ہے. میں چھوٹا ہوں لیکن میرا رب کیا ہے؟ میرا رب عظیم ہے. تو یہ بندے کے ساتھ جب تعارف کروائیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں ہم. تو اپنے رب کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے لفظ بھی ایسا دیا ہے، سبحان ربی، یا نسبتی ہے، کہنا کہ میرا رب کیا ہے؟ پاک ہے. سبحان ربی، میرا رب کیا ہے؟ پاک ہے. مجھ سے اگرچہ کبھی خطا ہو گئی، کوئی نجس ہوگا، کوئی گناہوں کی پلیدی ہوگی، لیکن میرا رب پاک ہے، میری نسبت پاک کے ساتھ ہے. میں چھوٹا ہوں لیکن میرا رب عظیم ہے، بڑا ہے. بندہ نماز میں یہ اقرار کر رہا ہے اور اسی بات پر قائم رہنا ہے. پھر کہیں ذہن میں یہ تصور نہ پیدا ہو جائے کہ میں نے تو یہ تعریف جو ہے دل میں کی ہے. سبحان ربی العظیم ہم اونچی آواز سے نہیں کہتے، دل میں کی ہے، پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں. نمازی خود کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ، اللہ نے سن لیا. ہم خود ہی، نمازی خود اقرار کرتا ہے کہ جو میں نے تسبیح دل میں کی، ایسا آواز سے میں رکوع میں اپنے رب کی تسبیح بیان کی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سنی نہیں. فرمایا نہیں، سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے، اللہ رب العزت نے سن لی ہے. لمن حمیدہ، صرف یہ جو تسبیح بیان کی ہے یہ نہیں، جس نے بھی رب کی حمد بیان کی اللہ رب العزت نے وہ سن لی ہے. چاہے وہ ایستا ہو، چاہے وہ بلند ہو، چاہے وہ جنگل میں ہو، چاہے میدان میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، کسی دفتر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تعریف رب کی جس نے بھی کی اللہ رب العزت نے اسے سن لیا. اس بات پر بھی قائم رہنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور مزید اس میں کہ کہیں تمہارا ذہن میں یہ خیال تمہارے نہ آ جائے کہ تم کسی اور سے مخاطب ہو، نہ، پھر کہو ربنا لک الحمد. پھر کا ضمیر خطاب کہا گیا، اے ہمارے رب، لک الحمد، تعریف تیرے لیے ہی ہے. اے ہمارے رب، تعریف ربنا، اے ہمارے رب، لکا، پھر کا ضمیر خطاب کا، آپ کے لیے، حمد، اے ہمارے رب، حمد آپ کے لیے ہی ہے. بندہ پھر کا ضمیر خطاب کا لگا کے پھر کہہ رہا ہے کہ یا الہ العالمین، میں تجھ ہی سے مخاطب ہوں.